پیر وار شاہ کا جہاں سے ابتدا ہوتی ہے تو وہ پہلے شعر میں بھی یہی فرماتے ہیں، پہلا عشق، سب سے پہلا عشق اس نے کیا، پھر دنیا کو سجانے کا پروگرام بنایا، آدم علیہ السلام کو بھیجا، کہا فرشتوں بات سنو میری، میں آدم کو تخلیق کرنے لگا ہوں، اس کان ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، ایک اپنا خلیفہ میں بنانے لگا ہوں۔ اس لیے فرشتوں نے کہا اس کو کیوں بنانے لگا ہے، یہ خون ریزی کرے گا، دنگا فساد کرے گا، اور ہم کرتے ہیں، بات بھی جھوٹی نہیں تھی۔ فرشتوں سنو، فرشتوں نے کہا ہم کو بنا دے، ہم تسبیحاں پڑھتے ہیں، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں تم میری بات نہیں سمجھے، آدم کو پیدا کرنے کا مقصد وہ ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ آدم کے اندر سے اپنا اظہار کروں، تسبیحوں کی بات نہیں ہے، یار کے جلوے کی بات ہے، یار کے جلوے کی بات ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں پردہ آدم کا ہو، لیکن جو حقیقت تک پہنچے وہ یار کی صورت کو پا لے، میں یہ چاہتا ہوں۔ یہ ہمیں اس لیے رکھا گیا، جیسے فرشتوں نے اعتراض کر دیا تھا، اس لیے یہ پردہ رکھا گیا۔ جنہوں نے مانا، فرمایا وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب اس میں اپنی روح رکھ دوں گا، اس میں جلوہ گر ہو جاؤں گا، مٹی دا بنا کے بت کڑے کھیٹی کیڑی کھیٹے بہ گیا، وچ آپے بہ گیا، مٹی دا بنا کے بت وچ آپے بہ گیا، دنیا بنانے والا کڑے کھیٹی کیڑے کھیٹے بہ گیا۔ بات تو یار کچھ اور ہے، بس اس راز سے ہٹنا ہی نہیں ہے، اس لیے ساری دنیا چکروں میں پڑی ہوئی ہے۔ فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جو پا گیا وہ مکلف بن گیا، اور جس نے انکار کر دیا وہ شیطان بن گیا۔ قرآن کا فیصلہ، قرآن کی بات کر رہے ہیں، جو پا گیا۔ کیا کہتے تھے کافر، کہ ہمارے جیسے بشر ہیں، میں ہاں انا بشر مثلکم، بے شک میں تمہاری طریقے سے زندگی گزارتا ہوں، لیکن دیکھو میری بشریت کیسی ہے، میری بشریت کیسی ہے کہ میں چلتا ہوں تو سایہ نہیں ہے، میں کھاتا ہوں تو بول بڑھاس نہیں ہے۔ جو بشر تک رہے ان کو بشر تک رکھا، جو بشر سے آگے گزر کے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي تک پہنچے ان کو جلوہ یار ملا، ان کو جلوہ یار ملا، اور وہ جلوہ یار کیسا تھا؟ معراج کی رات ام ہانی کے گھر تشریف فرما ہے، کیا اللہ ہر وقت نہیں دیکھتا تھا محبوب کو؟ کیا اللہ دور تھا محبوب سے؟ بات سوچنے والی ہے، آج کی جو یہ رات ہے، کیا اللہ دور تھا؟ کیا محبوب اللہ سے دور تھا؟ تو پھر یہ کیا تھا؟ ان اللہ اشتقائک لقائک ربک، اے محبوب ذرا چل کر میں بے قرار ہوں تیرا دیدار کرنے کے لیے۔ واہ واہ، اس کو کہتے ہیں عشق، اس کو کہتے ہیں عشق، عشق جنا دی ہڈی نچیا ہو تو کرتے ڈھوکیاں باتا ہو، اے عشق دے بیک میں میں گیا، اگو عشق نے میری بنائی اٹھ نہیں، میں تے گیا سی عشق کو لو داد لیون، اگو عشق نے میری رسائی اٹھ نہیں، عشق لٹدا ولیاں پیغمبرانوں کئی بادشاہاں دی بادشاہی اٹھ نہیں، اور تیرا کی لٹیا بھولیا ویس عشق نے خدا دی خدائی اٹھ نہیں۔ بات اس راز کو پانے کی ہے ساری کی ساری۔ مایا آنا محبوب دو باتیں کرتی ہے،
معراج کی رتیا دھوم یہ تھی، ایک راج دلارا آمد ہے، محبوب میں بے قرار ہو گیا۔ ہائے 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 ہائے، کیسی بات ہوگی اور کیسی گھڑی ہوگی۔ جبرائیل حاضر ہوئے بارگاہ میں، آپ پہلے سوتے نہیں تھے، پہلے آرام نہیں فرماتے تھے آپ۔ اللہ کہتا تھا محبوب زیادہ جاگا نہ کر، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا۔ محبوب تھوڑا جاگا کر، آدھی رات جاگ لیا کر، آدھی رات سو جایا کر۔ محبوب تو جب کھڑا ہو کے جاگتا ہے اور تیرے پاؤں میں ورم آتے ہیں، محبوب مجھ سے دیکھے نہیں آتے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ محبت کا عالم ہے۔ محبوب کی چلنے کی اداؤں کو قرآن بنا دیا۔ ہو جبرائیل کو کہا، جبرائیل عرض کرتے حضور سو آرام فرما رہے ہیں، تو میں آواز نہ دے، تو کیا کروں؟ کہتے قدموں کا بوسہ۔ ہائے ہائے ہائے، آج قدموں کے بوسوں میں پھٹنے ہیں، یار عشق سے خالی ہو گئی، عشق سے دنیا خالی ہو گئی، اس لیے یہ فتوے ہیں، یہ علم کی باتیں ہیں۔ تو میں قدموں کو بوسہ دوں نا، میرا محبوب جان، نہیں تو اوپر سے چھت کا پردہ ہٹا دو ذرا۔ ہائے ہائے ہائے، دیکھ چل پڑے، بڑا یہ عشق بڑا موضوع ہے لیکن ٹائم نہیں ہے۔ مسجد اقصیٰ میں مین چیزیں بیان کی، مسجد اقصیٰ میں سب مسلک اور سب مکتب فکر کے لوگ یہ مانتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ میں آپ نے امامت کروائی۔ کن کی امامت کروائی؟ نبیوں کی امامت کروائی۔ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، وہ سارے نبی اس دنیا سے جا چکے تھے، امامت کیسے ہوئی؟ وہ سارے نبی تو اس دنیا سے پردہ فرما چکے تھے، امامت کیسے ہوئی؟ امامت کرانے والے نے امامت کیسے کروائی اور پیچھے والوں کو دیکھا کیسے؟ ہائے 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 ہائے، یہی بات سمجھ آئی، یہی بات سمجھ آئی کہ امامت کروانے والا امامت کیسے کروا رہا تھا، اور جو انبیاء تھے وہ روحانی طور پہ ادھر موجود تھے یا جسمانی طور پہ موجود تھے، امامت ہوئی کیسے؟ تفرقے کی بات ہو مولوی ایک منٹ میں بتاتا ہے، عشق کی بات بتاتا نہیں ہے۔ ادھر سے آگے چل پڑے، کعبہ قوسین، جبرائیل ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، حضور آگے نہیں جا سکتا، حضور آگے نہیں جا سکتا، میرے پاس میرے پر گر جائیں گے۔ فرمایا وقت یاد کرو جب میرے دادا کو ابراہیم کو کہا تھا کہ اگر کوئی پیغام ہے تو بتا دے، میں وہاں جاتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا، تو جبرائیل آج میں وہاں جا رہا ہوں جہاں تم بھی نہیں جا سکتے، کوئی پیغام ہو تو بتا دو۔ اس جبرائیل کے بھی سکتے نہ ہوں۔ جبرائیل نے کیا کہا؟ حضور ایک پیغام ہے، ایک دعا ہے، ایک عرض ہے، میری عرض یہ ہے امتیوں سنو، میری عرض یہ ہے کل قیامت کا دن ہو، تیری امت اس راہ سے گزر رہی ہو، میں نوابی پر نیچے بچھاؤں، میرے پروں کے اوپر سے تیری امت گزرتی جائے۔ اللہ 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 اللہ، کون جانے یہ سارا سسٹم کیا ہے، کون جانے یہ سارا سسٹم کیا ہے، یہ باتیں کیا ہے۔ ہمیں فرصت ہو کبھی سوچنے کی تو جانے نا، ہمیں فرصت ہو کبھی سوچنے کی تو جانے۔ میں وہاں جا رہا ہوں، یہاں ایک اور نقطہ بیان کرتا تھا، یہ توحید ہے، یہ توحید ہے۔ کہتے ہیں بزرگ توحید بیان نہیں کرتے، یہ توحید ہے۔ رب نے کہا اے محبوب کعبہ قوسین سے آگے کوئی نہیں، بس ایک میں ہوگا، تو جب تو ہوگے آجا بکری چوب جگا لیں گے، آجا تارک وام زلیخا لے کلی یار تیرا چپا لیں گے۔ محبوب تیرے سوا کوئی نہ ہو، بس تو ہی ایک منی، ایک تیسرا کوئی نہ۔
تیسرا کوئی نہ، محبوب کی بات کو کوئی نہ جانے، کوئی نہ سنے، بس تو ہو اور میں ہو۔ عرش اولا پہ پہنچے، جوتی اتارنے کی کوشش کی، عرش اولا جو مشق ہو گیا۔ حضور کرم فرما دے، جوتی نہیں اتار، اگر جوتی اتاری تو عرش قائم نہیں رہے گا، نالین۔ اکثر میں نے دیکھا، یہاں ایک نکتہ ابھی میں نے دیکھا ہے، اکثر میں نے دیکھا ہے، وہ ٹی وی پہ دکھا رہے ہوتے ہیں، اگر کسی نے نالین کا نشان بنایا، یہ کیا کیا ہے، ایسے کیوں کیا ہے؟ ارے پوچھو عرش سے جا کے حضور کے نالین کی قیمت کیا ہے، عرش سے پوچھو جا کے نا۔ جو ترلے لے رہا تھا حضور نالین نہ اتاریے گا خدا کے لیے، اللہ نے فرمایا محبوب نالین نہ اتارنا، میرا عشق جاتا رہے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ سارا عشق ہے، یہ سارا عشق ہے۔ وَقَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، قَابَ قَوْسَيْنِ لفظ ختم ہو گئے، عقل ختم ہو گئی، عقل کا دائرہ مک گیا، بارگاہ الہی آئی، وَقَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، محبوب قاب قوسین کی طرح پہنچے، أَوْ أَدْنَىٰ اس سے بھی آ گیا۔ کس کو کیا پتا تھا محبوب کدھر ہے، اس کا مالک کدھر ہے؟ بات کیا تھی؟ بات کہ یہ تھی کہ حضور کی ساری صفات بشری ختم کر کے اپنے سارے رنگ چڑھا دیے۔ اور میں حدیث سے بات کرتا ہوں، قرآن سے بات کرتا ہوں۔ نیچے آ کے صحابہ نے پوچھا حضور آپ کو دیکھا ہے، ہم کیسے دیکھیں گے؟ فرمایا جس نے مجھے دیکھ لیا فقط رانی ران حق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ حضور معراج پہ اس لیے گئے کہ امت کو رب کا جلوہ ملے۔ موسیٰ علیہ السلام نے 2 دفعہ عرض کی تھی ربی ارنی ربی ارنی ربی ارنی، دکھا، تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ 50 نمازیں دے دی، اللہ کو نہیں پتا تھا، اللہ کو نہیں پتا تھا۔ دیکھو عشق کا ٹھوکر، نہ اس کا دل کر رہا ہے بیچنے کو، ہائے 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 ہائے، بار بار موسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کر دیا پیچھے۔ حضور کیا لے کے آئے ہیں؟ 6 ماہ کے روزے ملے ہیں، 5 نمازیں ملی ہیں، میں امت نہیں پڑے گی، میں دیکھ چکا ہوں، امت نہیں پڑے گی، چاہے کم کروا کے آئیں۔ پہلی دفعہ بھی 5 کی جا سکتی تھی، چلے گئے، 5 کم کر دی، 45 رہ گئے۔ چکر لگتے 5 نمازیں رہ گئی، 1 ماہ کے روزے رہ گئے۔ بات کیا تھی؟ موسیٰ علیہ السلام نے 9 دفعہ عرض کی تھی باری تعالیٰ مجھے اپنا جلوہ کھلا کرا دے، 9 دفعہ حضور ہو کے آئے، ہر دفعہ نیا جلوہ دیکھا۔ محروم صرف ہم ہیں۔ آج کی محفل سجانے کا مقصد کیا ہے کہ حضور بیٹھ کے ہیں آپ کے طرف، اس فیض میں سے فیض مانگو جو حضور کو معراج کی شب ملا تھا، بٹتا ہے، ختم نہیں ہوا، وہ تو قیامت کے بعد بھی ختم نہیں ہوگا۔ جب اللہ اللہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اس وقت بھی مصطفیٰ کرنے والا اللہ ہوگا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک میں اور میرے فرشتے۔ ارے غور کرو، قرآن کو سمجھو صحیح، قرآن کو جو سمجھ گیا وہ فرقوں سے نکل گیا، وہ فرقوں سے نکل گیا، فرقہ فرق ڈالنے والی بات ہے۔ غور کرو، ان اللہ و ملائکتہ یصلون صلاۃ، کوئی پائے گا میری اس بات کو، یصلون علی النبی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، آپ نے بڑی پیاری اس کی ترجمانی پردہ ڈال کے کہہ دیا، پردہ ڈال کے کہہ دیا، خدا کی رضا چاہتے ہیں 2 عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ پردہ ڈال کے یصلون علی النبی۔ میں اور میرے فرشتے، ایک نقطہ اور بیان کر دیتا ہوں، فرشتے کیا کرتے ہیں؟ کوئی سجدے میں ہے،
حدیثوں کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، کوئی سجدے میں ہے تو وہ سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے تو وہ رکوع میں ہے، کوئی قیام میں ہے وہ قیام میں ہے، وہ قعدہ میں ہے وہ قعدہ میں ہے، کوئی کسی بھی حالت میں ہے اور کر کیا رہا ہے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، ہائے ہائے، سجدے میں تو کہنا چاہیے تھا سبحان ربی الاعلی، اور کیا کہہ رہا ہے اللہم صلی علی محمد۔ جو پا گیا وہ پاگل ٹھہرا، جو نہ پایا، جس نے نہ پایا اس کی اپنی مرضی، اس کو فرق نہیں پڑتا، اس کو فرق ہمیں ہے، اس کو فرق نہیں پڑتا، ورنہ جو کچھ آج ہم کر رہے ہیں تباہ ہو جاتے ہیں، اس کو فرق نہیں پڑتا۔ کہا تھا محبوب جب تک تو ان میں ہے ان کو کچھ کہوں گا نہیں، محبوب جب تک تو ان میں ہے میں نہیں کہوں گا کچھ ان کو، محبوب مجھے تیری حیا آتی ہے، ہائے 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 ہائے۔ تو اس لیے دلوں کو اس کے حضور حاضر ہو کر بیٹھیے گا کہ محفل عام محفل نہیں ہے، جتنے ذوق سے کرے گا اتنا اپنا لے کے جائے گا، جو خالی گیا کہتے نا مجھے مالک کا کرم ہے، مالک کا کرم ہے۔ بات ذوق کی ہے، بارش سب جگہ پہ ہوتی ہے، بارش سب جگہ پہ ہوتی ہے، کھیتوں پہ آئے تو کھل جاتے ہیں، کھیتیاں لہلہا جاتی ہیں، باغات پہ آئے تو پھل ملتے ہیں، پہاڑوں پہ آئے آئی نہ آئی ایک برابر، وہی بارش ہے وہ اگر سکی میں جائے، سمندر کے اندر سکی میں جائے تو اس کے اندر وہ ایک ہی قطرہ جاتا ہے، پوری بارش میں ایک ہی قطرہ جاتا ہے، سکی کا منہ بند ہوتا ہے تو اس کے اندر سے موتی نکلتا ہے، اور وہی بارش ہے روڑی پہ آئے تو بدبو آتی ہے۔ بات کیا ہے تمہارے دل کی کھیتی جیسی ہے ویسے تجھے رحمت نصیب ہوگی، ویسی رحمت نصیب ہوگی۔ یار کسی وقت زندگی میں کسی کا دل کر ایک لمحے کے لیے اس کی طرف مخلص ہو کے دیکھیں، وہ فرماتا ہے میں اپنے بندے سے اتنا پیار کرتا ہوں، ایک دفعہ کہتا ہے یا مولا یا اللہ، میں 10 دفعہ کہتا ہوں یا عبدی یا عبدی یا فاذکرونی اذکرکم۔ تو میرے طرف چل کے کبھی یکسوئی پہ بیٹھ کے دیکھو، ہم اس کو لفٹ ہی کراتے ہیں اپنے مولا، اور ہی بندے بڑے ہیں۔ اللہ رب العزت سب کا آنا جانا قبول فرمائے۔